رنگ لگاتا ہے اور والد جیسا سہارا اور والد جیسی چھاؤں نہیں اور پھر بھی کسی کو بھاگ لگ جاتے ہیں, تو یقیناً والد کا کوئی ایسا عمل ضرور تھا جو اللہ نے قبول کر لیا. یہ کسی کے پارسا نیک ہونے کی اور ایماندار ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ بالکل ایسی جیسے جب تک آپ بیج کو مٹی میں دفن نہیں کرتے, آپ کے پاس ایک تو ایک ایکسپرٹی یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں, باٹنی جانتے ہوں, اور آپ مالی ہوں, اور آپ کہیں نہ کہیں باغبانی کرتے ہوں, اور آپ تلی پہ رکھ کے بیج کو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ مونگرے کا ہے, یہ ٹماٹر کا ہے, یہ امرود کا ہے, یہ آم کا ہے. دوسرا طریقہ یہی ہے جو شاید تھوڑا صبر والا ہے, لیکن دیسی طریقہ, سادہ طریقہ جو ٹیکنیکل نہیں ہے, وہ یہ کہ اس بیج کو بو دیجیے اور اس کے بعد پانی دے کے انتظار کیجئے. جب وہ پھل بن جائے, درخت بن جائے اور پھل دے, اس کے پھل کو چکھ کے آپ بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ میٹھا پھل, یہ چھاؤں دینے والا درخت یقیناً فلانی نسل کا تھا. تو میں نے وہ عمل تب دیکھا جب ان کے والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے, اور آج میں پھل کو دیکھ رہا ہوں, آج میں درخت کو دیکھ رہا ہوں. تو بڑے وثوق و یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنت میں اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میرا خیال اس سے بڑی کسی والد کی, والدہ کی, استاد کی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ ان کا شاگرد جو ہے, ان کا بچہ جو ہے, وہ کسی مقام کو پہنچ جائے. یہ بڑا ظلم اور ستم ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارا ویژن کوئی نہیں رہا. اس پہ ویسے میں نے بڑا لمبے لیکچر کیے ہوئے ہیں, لیکن میں کاشف صاحب اور اپنے کیونکہ ہمارے ذوق بڑے ملتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی نقطہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. کاشف بھائی کبھی گوگل کیجئے گا, آپ سب گوگل کیجئے گا, ایک ایسا جانور ہے جس کا نام بھی لینا ہم پسند نہیں کرتے. قرآن نے اس کو کہا ہے کہ جی حرام ہے, اور دنیا میں آپ اگر انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو اسپیشلی جہاں پر پی لکھا ہوتا ہے فوڈ کے آگے, آپ اوائڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں جی یہ, وہ کہتے ہیں آر یو مسلم, یو سے یس پی پگ, تو یہ اس میں پگ ہے, آپ نہ لیں. تو آپ کبھی گوگل کر کے پگ کے بارے میں 2 چیزیں سرچ کیجئے گا, آپ کو حیران کن بات پتہ لگے گی. پہلی بات یہ پتہ لگے گی پگ کے بارے میں کہ پگ جو ہے وہ آسمان نہیں دیکھ سکتا. اس کا جو اناٹمی فزیولوجی باڈی کی نیک ہے نا, اس کی وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کو آسمان دیکھیں, آپ اوپر دیکھیں, سب اوپر دیکھیں. ابھی جس سے نہیں دیکھا گیا اسے کچھ کہنے لگا, اس نے دیکھ لیتے ہیں. ایک جگہ ابھی تقریر ہو رہی تھی تو میں نے تقریر ختم کر کے تو بعد میں نے کہا کہ میں اپنے تمام جو سور بھائی ان سے معذرت کرتا ہوں. میں کہ کہیں سے کچھ نہیں ہوتا نا, وہ منہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں کہ اسی کو دیکھتے ہوتے ہیں, شاہ جی جو کرنا کر دو, ساڈا تسی کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اللہ مجھے معاف کرے جی. یہ پیار سے میں نے بات کہہ دی, مجھے معافی دے دیجیے. اب وہ اس کی یہ دیکھنے کی ایبلٹی نہیں ہے سر. آپ دیکھیں نا قدرت کی ذرا دیکھیں, شان چیک کریں. دوسرا ایک اور پرابلم ہے, اب کیونکہ اس کے ہاں گلاسز لگانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہوتا ہے نا سارے کے سارے پگس کے ہیں پہ لگائی ہوتی, کچھ 5 نمبر کی 6 نمبر کی, وہ دور تک نہیں دیکھ سکتا. میرا خیال ہے میں بات مکمل کر چکا ہوں. جو آسمان نہیں دیکھ سکتا اور دور تک نہیں دیکھ سکتا, اس کے ساتھ پرابلم ہے. اور آسمان دیکھنے کا مطلب ہے بڑا سوچنا, اور دور تک دیکھنے کا مطلب ہے ویژن. بعض اوقات وہ اتنا دور دکھائی دیتا ہے کہ درمیان میں قبر آتی ہے. بعض اوقات وہ اتنا دور دکھائی دیتا ہے کہ قیامت کا روز تک دکھ جاتا ہے. بعض اوقات وہ اتنا دور دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو آواز آتی ہے کہ جا میرے بندے تجھ سے راضی ہو گیا. بعض اوقات وہ اتنا دور دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو اپنے پیارے جن کو قبروں میں اتارا ہے وہ بھی دکھائی دیتے ہیں ساتھ بیٹھے. میں ابھی ایک فنکشن سے گورنمنٹ کالج میں اٹھ کے آ رہا ہوں, تو ہمارا ایک مشترکہ شاعر ہیں زاہد شمسی صاحب, ان کا میرا مشترکہ بڑا پیارا لانڈا دوست ہے, اس سال اللہ کے پاس چلا کے 40 سال کی عمر. کیا اسکالر انسان تھا, اقبال پہ کیا اس کی گرفت تھی, نعمان بخاری. تو میں ان کو لاسٹ میسج پڑھ کے سنا رہا. نعمان کا میسج جب اس کو کنفرم ہو چکا ہے کہ اس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے, تو میں نے اس کو کہا, یار کینیڈا بیٹھا ہوا تھا, کینسر تھا, تو میں نے کہا نعمان یار میں بڑا ہی مس کر رہا ہوں تجھے. تو وہ مختلف دعائیں دینے کے بعد کہنے لگا شاہ صاحب ایسے ملاقات کو میرا دل بھی پڑے, چلیں یہاں نہیں تو وہاں تو کنفرم ہوگی. یہ جو وہاں کنفرم ہوگی نا, یہ اسی کو ہی کنفرم ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہے. یہ ایمان بڑی طاقتور چیز ہے, اس سے آنکھ کھلتی ہے, پھر سمجھ آتا ہے ایمان کیوں ضروری ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دیہڑی کی سوچ تک محدود نہیں کر رہے, اور دور تک دیکھنا, بڑا سوچنا, یہی بڑے لوگوں کا شیو ہے.
اسی لیے 5 بار ہم ڈوبا لگاتے ہیں سجدے کا، یہ ڈوبا ہے، جیسے وہ پرانی قلم کو ایسے ڈوبا لگا کے لکھتے تھے، پھر سوکھ جاتی تھی، پھر ڈوبا لگاتے تھے. ہمارے 5 ڈوبے ہیں دن کے. یہ ڈوبا لگتا ہے تو ہم تر رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں. دکھ ہوتا ہے کئیوں کا ڈوبا بڑے عرصے پہلے کا گم ہو چکا ہوتا ہے، وہ خشک ہو چکی ہوتی ہیں، چین چین کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ لکھا نہیں جا رہا ہوتا، اور وہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ہمارا قلم تر نہیں ہے، اس میں سیاہی نہیں ہے، اس کو ڈوبے کی ضرورت ہے، اس کو نم آنکھوں کے ساتھ کہیں سجدے میں سر رکھ کے تھوڑا سا رونے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے پردے ڈالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ بھی رب سونا جو ہے نا، اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے، وہ کہتا ہے میں کوانٹٹی کو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں، میں کوالٹی کو دیکھتا ہوں. اور کوالٹی کو کتنا دیکھتا ہوں کہ اگر تمہارے آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آ گیا ہے میرے خوف سے کہ میں رب ہوں اور تو بندہ ہے، اور میری شان ہے کائنات کی سب سے طاقتور ہستی میں ہوں، اور تیرے اندر تھوڑی سی ہیبت تاری ہو کے آنکھ میں نمی آئی ہے، وہ کہتا ہے میں بخش دیتا ہوں. اللہ آپ کو بڑا سوچنے اور دور تک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.